الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای ربی انی منعته الطعام بالشہوات بالنہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان رواہ البیہقی فی شعبہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن سفارش کریں گے بندے کی۔ کہے گا روزہ کہ اے میرے رب، میں نے روک دیا تھا اسے کھانے سے اور خواہشات پوری کرنے سے دن بھر، پھر میری سفارش تو قبول ہی فرمائیے۔ اور کہے گا قرآن کہ میں نے روکا تھا اسے نیند سے رات بھر، پھر میری سفارش تو قبول ہی فرمایا۔ پھر دونوں کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں کیونکہ دو عبادتیں ایسی بیان فرمائی گئی کہ جن کا تعلق بالخصوص رمضان کے ساتھ ہے، بالعموم پورے سال ہر ماہ کے ساتھ ہے، بالخصوص رمضان کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 عبادت ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نمبر 2 عبادت ہے روزہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کی قرآن پاک میں بات کی تو بات کرتے ہی فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ماہ مقدس وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ تو رمضان کی نسبت بالخصوص قرآن پاک کے ساتھ ہوئی۔ اور جب رمضان کی عبادات کی بات کی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو جس طرح دوسری امتوں پر روزے فرض تھے اس طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو رمضان میں 2 عبادتیں خاص ہوئی، ایک ہوئی جو ہے نا روزہ رکھنا، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، سننا، پڑھنا، پڑھانا، یہ دونوں عبادتیں خاص ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں عبادتوں کو ایسا ایک شرف عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں عبادتوں کو سفارش کا حق دیا ہے۔ قیامت کے دن یہ دونوں عبادتیں سفارش کریں گی۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں نے دن بھر اسے کھانے سے بھی روکا، پینے سے بھی روکا اور نفسانی خواہشات سے بھی روکا، لہٰذا میری سفارش تو قبول ہی فرمائیے۔ قرآن پاک فرمائے گا، عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے رات بھر اس کو سونے سے نیند کرنے سے روکا، لہٰذا میری سفارش تو اسے حق میں قبول ہی فرمائیے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ دونوں کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ تو ایسی عبادتیں عظیم عبادتیں ہیں کہ اس سفارش کے حق ملنے سے ہمیں ان کی عظمت معلوم ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک ان کی محبوبیت معلوم ہوتی ہے کہ کس قدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عظیم ترین عبادتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کا ماہ تمامی عبادات اور احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص بالعموم پوری زندگی ہمیں دین کی جو ہے نا ہر احکام اور ہر پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔